الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہترین عمل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں، جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال سے بلند مرتبہ اور سونے چاندی کی بخشش سے بھی بہتر اور افضل و اعلیٰ ہو، اور جو تم جہاد کرتے ہو جس میں وہ تمہیں قتل کر دیں یا تم انہیں قتل کر دو، وہ تمہیں شہید کر دیں یا تم انہیں قتل کر دو، اس سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دائمی ذکر، جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بولتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بن مانگے بن سوال کیے عطا فرما دیتا ہے۔ جناب فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد یاد کیا کر، کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ تیرا عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا متولی اللہ فرماتا بن جاتا ہوں، اور میں اس کا ساتھی ہوں اور اس کا ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ کہا کہ جب میں اسے اپنے ذکر میں مشغول دیکھتا ہوں، ہم سخن یعنی جو بولتا ہے وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں، اور جو ساتھی ایسا کہ جو جب چلتا ہے تو وہ نہیں چلتا، میں چلتا ہوں، اور متولی ایسا کہ جو کچھ کہتا ہے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ ذکر دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک ذکر، ایک تو تنہائی میں ذکر، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا بہت زیادہ عمدہ اور بہت اس اجر عظیم کا سبب بنتا ہے، اور اس سے بہتر ذکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے، حرام کردہ کاموں سے باز رہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کیونکہ اللہ کا حکم مانے پھرتا ہے، زبان کو استعمال کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، آنکھوں کا استعمال کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، ہر وقت اپنے جسم کی نعمتوں کا جو اللہ نے اسے بخشی ہیں استعمال کرتا ہے، تو ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں اپنے آپ کو غلط کام کے اندر تو ملوث نہیں کر رہا ہوں، یہی باتیں وہ سوچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذکر الہی ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو جب یہ خوف آ جائے تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو چکی ہے، اس کا نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے، اسی چیز پر حسرت کریں گے کہ کاش وہ یاد الہی کے بغیر جو لمحے گزرے وہ بھی نہ گزرتے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے نہ گھیریں۔ کہا کہ کوئی جماعت ایسی نہیں جسے فرشتے گھیرتے ہوں مگر جو ذکر الہی کرنے والوں کی جماعت ہے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر الہی کے لیے، خدا کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے اور کھڑے ہو جاؤ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ
تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجے، اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار ہوگی کہ دوسرے لوگ ان کے اوپر دیکھ کر رش کریں گے کہ کاش ہم بھی اللہ کا ذکر اور حضور کے درود میں مشغول ہوتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ہماری زبانوں کو ذکر الہی کی جو لذت ہے، جو شیرنی ہے، وہ اللہ عطا فرمائے، ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی جو رغبت ہمیں ملے، اس سے ہماری جو ہے زبان تر رہے، کیونکہ 24 گھنٹوں کے اندر 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی جماعت آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، پھر دوسری آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجے اللہ اس کے بلند فرماتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ذکر الہی ایک واحد ایسا عمل ہے جس سے دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ذکر الہی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔